عالم قرآن کا یا حافظ قرآن کا جو عالم قرآن کا یا حافظ قرآن کا جو بے شک مصداقی آقا کے فرمان کا وہ بے شک مصداقی آقا کے فرمان کا وہ کتنا حسین ہے یہ اور بہترین ہے یہ دی کا امین ہے یہ دی کا امین ہے یہ یہی امت کے خیر خواہ دوڑا او نگاہیں دائیں بائیں دینی مدارس زندہ باد دینی مدارس زندہ باد دینی مدارس زندہ باد دینی مدارس زندہ باد۔ یاد رکھیں جب بندہ کسی کے بچوں کا سوچتا ہے تو اللہ اس کے بچوں پر فضل فرماتا ہے۔ جب انسان کسی کا گھر آباد کرتا ہے رب اس کا گھر آباد کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے تو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جا، تیرا ذاتی کوئی کام رب رکنے نہیں دے گا، وہ سارے تیرے کام ہوتے رہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تگڑی تقریروں سے لوگوں کو قریب کر لیں گے؟ کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے پوسٹر لگائیں گے محفلوں کے تو لوگوں کو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں حساب صرف نمازوں کا ہونا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حساب صرف ہم سے سجدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ بھی سوال ہوگا، یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رب فرمائے گا او بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، کپڑوں کی حاجت تھی تو لے کے نہیں آیا، میں بیمار تھا تو نے تیمارداری نہیں کری۔ مالک تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، پہننے سے پاک، بیماری سے پاک۔ تو رب کریم فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو میں ہی تو تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں آدمی بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے دائیں بائیں لوگوں کو حاجت تھی تو وہ میرے ہی بندے تھے۔ مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی۔ الحمدللہ گندم لے رہے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے نا، ایک بال کے بدلے اللہ نے تمہارا ایک گناہ معاف کیا، ایک نیکی دی ہے، ایک درجہ بلند کیا۔ اچانک ایک بچہ آیا، السلام علیکم کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں، میری والدہ ہے، میری بہن ہے۔ باپ کے جانے کے بعد بھائی بھائی ہونا نرے پھر بھی کام چل جاتا ہے، لیکن اگر ساتھ کسی کو بہنوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے اور گھر میں بیٹیاں ہوں تو باپ کی غیر موجودگی میں بیٹیوں کو اور بہنوں کو لے کے چلنا اور ماں کو لے کے چلنا بڑی سخت دھوپ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ وہ بیٹا جس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے اس کی اپنی ساری زندگی کئی دفعہ تھکاوٹوں کی نظر ہو جاتی ہے اور وہ چلا رہتا ہے، بچپن بچپن رہتا ہی نہیں، جوانی جوانی رہتی نہیں، ڈائریکٹ بڑھاپے آتے دیکھے ہیں میں نے لوگوں پر۔ اس نے آ کے عرض کی حضور یتیم ہوں اور والد چلے گئے ہیں، والدہ ہے، بہن ہے، ہم تینوں بھوکے ہیں کل سے گھر میں۔ تو میری اماں نے کہا جا جا کے مدینے والے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر، تو حضور کچھ فرمائے۔ کریم نے فرمایا ہمارے گھر جا، نے اپنے کاشانہ نور پہ بھیجا، واپس آئے تو 21 کھجوریں لے کے آئے۔ کہا حضور
जिन उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में आपने भेजा था, हमारी अम्मा ने कहा है हमारे घर में ये 21 खजूरें हैं, पर वो थी बड़ी बरकत वाली। हुजूर ने उस पर दुआ फरमाई और बरकत वाली खजूरें दे के कहा 7 तेरी हैं, 7 तेरी बहन की हैं, 7 तेरी अम्मा की हैं। ये बांट के दी। हुजूर तो किसी को 1 किलो दे दे तो वो कहता है मैं कई सालों खाता रहा हूँ, ख़त्म नहीं हुई। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं वो 21 खजूरें लेके इतना खुश था, गोया इतना राज़ी था कि उसका अंदाज ही निराला था। उसे पता था ना कि हुजूर की बारगाह से 21 मिल गई हैं, ये अगर चलती रहीं तो ये तो क़यामत तक ख़त्म ना होने वाली। मुझे लगता है उसका ज़ौक़ यही था कि ये क़यामत तक ख़त्म, ने ज़ुबान से तो नहीं कहा पर ज़ौक़ यही रखते थे हुजूर के सहाबा। वो जब खजूरें लेके जा रहा था ना तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल उठे और उस बच्चे के सर पे हाथ फेरा, प्यार किया। बच्चा चला गया। नबी करीम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को बुला लिया, फरमाया ये क्या किया है? अर्ज़ की हुज़ूर बस मेरा दिल करता था, मैंने बच्चे से प्यार किया है। आपने फरमाया पता तुम्हें अजर कितना मिला है? पता है तुम्हें? रसूलुल्लाह फरमाइए। फरमाया तुमने यतीम के सर पे हाथ फेरा है ना, एक बाल के बदले अल्लाह ने तुम्हारा एक गुनाह माफ़ किया, एक नेकी दी है, एक दर्जा बुलंद किया। और जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आए हैं हर बाल के बदले गुनाह भी माफ़ होता रहा है, नेकी भी मिलती रही है, अल्लाह दर्जे भी बुलंद फरमाता रहा।